الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنی مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات، آپ سبھی سنی جنتی بھائیوں کو حضور کا یہ ماہ مبارک ہو۔ دیکھیے، اسلامی سال کا یہ تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور جلوہ فتن ہو چکا ہے۔ دستور کے مطابق بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں خراج عقیدت کی 12 محفلیں منعقد جو کی جاتی ہے، ان سال بھی منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو بھی جس طرح حصہ لے، اللہ تعالیٰ ان سب کی خراج کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دیکھیے، گزشتہ سال حضور کی مکی زندگی حالانکہ کما حق لوگ تو بیان نہیں ہوئی، جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا وہ بیان ہوا تھا۔ غالباً اعلان نبوت کا 11 سال اور حضور کی عمر پاک یعنی کہ 51 سال کی عمر تھی، تب تک کا کچھ مختصر سے بھی مختصر ذکر ہوا تھا۔ اور میں نے باقی سب کو عرض کیا تھا کہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو آنے والے سال حضور کی مدنی زندگی، حضور کی معراج، ہجرت، مسلمانوں کی ہجرت کا کچھ ذکر کیا جائے گا۔ دیکھیے، ہر سال کی طرح اس سال بھی پہلے بتا دو کہ وہ سوال جواب کا مسابقہ ہے ہی، آپ کو غور سے سننا ہے، کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی آئے، انہوں نے کہا کہ کس طرح ہے، تو اب سن لیجیے کہ 11 تقریر تک جو بیان ہوگا اسی میں سے لکھت سوال جواب ہوں گے جو لوگ جانتے ہیں۔ بس آپ کو تقریر غور سے سننا ہے، اور اس مسابقہ اسپردھا کمپٹیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ غور سے سنیں اور میں بھی باریک سے باریک چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں۔ حضور کی ذات انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ تو صرف بنیاد رکھنی ہے، پایا کرنا ہے، کل سے عمارت کھڑی ہوگی۔ حضور کی ذات اور برکت تو ایک طرف، حضور کے نام کا بھی کیا کمال ہے، وہ معراج کے ذکر میں سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا۔ جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
گھٹانے والے کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا ذکر ہے جیسے ہی گھٹایا جا رہا ہے، کوشش سے کی جا رہی ہے، یہ اتنا ہی اونچا جا رہا ہے۔ تو کسی کے گھٹائے نہ گھٹائے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے پیارا اللہ تعالیٰ تیرا، اور مٹ گئے ہی مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا چرچا تیرا۔ کتنا ذکر بلند کیا ہے، اور رفعنا لک ذکرک۔ سدرہ کے مکی حضرت جبرائیل علیہ السلام، سدرہ ہم سنتے ہیں، سدرہ 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 کے مکی، یہ سدرہ کیا ہے، اس کی قدر و قامت کیا ہے، اس کا طول کتنا ہے، اس کے ہر پتے کا کیا عالم ہے، زندگی رہی تو یہ بھی بیان ہوگا، اور کچھ یہ بھی سوال ہوئے کہ مکہ میں یہ بت پرستی کب سے شروع ہوئی، کس نے کی، وہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 570 سال کے قریب کوئی نبی نہیں، ہر طرف کفر کی اندھیریاں گھٹائے چھائی ہوئی ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، سب چمک والے رجلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا۔ ہر نبی کا دور ہم دیکھیں، ایک نبی ہے، دوسرا نبی بھی ساتھ میں رہتا ہے، آدم علیہ السلام ہے تو شیش علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، آگے دیکھیں ہم اور آپ، ابراہیم علیہ السلام ہے تو اسماعیل بھی ہے، اسحاق بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کے بھائی ہارون بھی ساتھ میں، یعقوب ہے تو ان کے بیٹے یوسف بھی ساتھ میں ہے، عیسیٰ ہے تو یحییٰ زکریا بھی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد 570 سال تک کوئی نبی نہیں، جب نبی تھے تب بھی بندے اس حد تک بڑھتے تھے، تو جب نبی نہیں ہو روئے زمین پر تو کس طرح کا عالم ہوگا، کس طرح کے گناہ ہوتے ہوں گے، کس طرح کی کفر کی جنزیریں سخت ہوئی ہوگی، اور ایسے پرفتن وقت میں مصطفیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چمکتی ہوئی تلوار لے کر جب مکہ کی سرزمین پر روپذیر ہوئے، آپ ظہور میں آئے، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، مختصر عرصے میں 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو کیسا ذکر بلند کیا، بس ایک ہی بات پر سمجھ لیں، اور حضور کا مقام کیا ہے کہ سدرہ کے مکی حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، رب نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا ہے، حضور آپ جانتے ہیں کتنا ذکر بلند ہے؟ تو آقا مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں، جبرائیل وہ تو میرا رب ہی جانے، حالانکہ حضور تو جانتے ہیں، لیکن اگر حضور سارا راز فاش کر دیتے تو یہ بات کیسے بنتی، روایت کیسے ہوتی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور آپ جانتے ہیں، آقا نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، میرا رب بہتر جانے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اس طرح ملا دیا ہے کہ ایمان کی نشانی بن گئی، ایمان کی نشانی بن گئی۔ جب یہ بات بریلوی کا امام سنتا ہے، پڑھتا ہے تو بول اٹھا، اللہ کی سردہ و قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان بھی کہتا ہے، میری جان ہے۔ اب کتنا بلند ہوا حضور کا ذکر، اس بات سے سمجھ لو کہ ایمان کی جان بن گئی حضور کا ذکر۔ ایک ہوتا ہے سکوت، ایک ہوتا ہے کپوت، آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے تو سیکھنا پڑتا ہے۔ سکوت کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کا فرما بردار، باپ کا کہا مانے، اور کپوت کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کا کہا نہ مانے۔ الحمدللہ ہم سب سکوت ہیں، کس کے؟ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے، کہ آدم علیہ السلام نے، یہ میلاد کی بات آئی جب گھٹانے والے گھٹا رہے عظمتوں کو،
آدم علیہ السلام کا جب آخری وقت ہے تب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا، کہا شیس سنو، اب میرے باپ میرے جانشین تم ہو۔ آدم علیہ السلام کی کتنی اولاد ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے، ہر سال ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے ہیں، کتنی ذریت ہوگی، کتنی اولاد ہوگی، آپ نے دنیا میں سب کو منتشر کیا۔ اب اس میں سے آپ نے حضرت شیس کو چنا کہ شیس تیری پیشانی پر وہ نور چمک رہا ہے جس سے ہم سب کے نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، تو میرا جانشین بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے، سن آخری وقت ہے، میں تجھے ایک ہی وصیت کر رہا ہوں، جب بھی مصیبت آئے صبر کا دامن تھامنا، اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اور جب جب اللہ کا ذکر کر تو اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کرتے رہنا۔ تو حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، اے میرے ابا حضور، اے ابو البشر، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے پیدا فرمایا، میرے مجسمے کو تیار کیا، اور جب اس میں روح ہوگی رب نے مجھے حکم دیا، اور حکم کے مطابق میں آسمانی دنیاؤں میں سیر کرتا رہا، میں نے آسمان کے ہر ذرے پر نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ کو جڑا ہوا ہے، آسمان کے ہر ذرے پر نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ کو جڑا ہوا دیکھا ہے۔ اور پھر فرمایا جب رب نے مجھے جنت میں داخلہ کروایا، میں جب جنت میں داخل ہوا تو جنت کے ہر پیر، ہر درخت کے ہر پتے پر، ہر پردے پر، جنت کے ہر محل پر، یہاں تک کہ جنت کی حور اور غلما کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ موجود پایا۔ پھر فرمایا آدم علیہ السلام، یہاں تک کہ میں نے شجرہ طوبیٰ دیکھا۔ یہ شجرہ طوبیٰ کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اس درخت کی جو بنیاد ہوتی ہے اپنی بھاشا میں موڑیے کہتے ہیں، وہ حضور کے جنتی جو حضور کا محل ہے جنت کے اندر، اس محل کے اندر اس درخت کی بنیاد رکھی گئی ہے، موڑ رکھے گئے، اور اس کی ہر ٹہنی ہر جنتی کے گھر تک محل میں پہنچی ہوئی ہے۔ فرماتے آدم علیہ السلام کے شجرہ طوبیٰ کی ہر ٹہنی میں اور ٹہنی کے ہر پتوں میں نے مصطفیٰ کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ملایا ہوا دیکھا ہے۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے حضور اللہ نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، اور رب فرماتا ہے حبیب تیرا ذکر میرا ذکر ہے۔ رب یہ چاہتا تو یہ بھی ارشاد فرماتا کہ میرا ذکر تیرا ذکر ہے، لیکن رب کیا ارشاد فرماتا ہے حبیب تیرا ذکر ہے وہ میرا ذکر ہے۔ کوئی یا اللہ کہے تو صرف اللہ ہی کا ذکر ہوگا، لیکن کوئی یا رسول اللہ کہہ دے تو حضور کا بھی ذکر ہو جائے اور اللہ کا بھی ذکر ہو جائے۔ ذکر خدا ان سے جدا چاہتے ہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی شکر کی۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس کو وصیت کی، تو پتہ چلا جو آدم کے سپوت ہوں گے وہ مصطفیٰ کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر 1 لاکھ کم و بیش 2,24,000 قریب نبی و رسول کو بھیجا۔ ہم ہر نبی کی عظمتوں کو سرے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن اللہ نے ہر نبی سے افضل اور اعلیٰ کسی کو بنایا ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے آدم کو بھی معراج دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی معراج دی، اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی معراج دی، اللہ نے عیسیٰ روح اللہ کو بھی معراج دی، لیکن جیسی معراج آمینہ کے لال کو دی ہے نا ویسی معراج کسی کو نہیں دی۔ مجھے معراج ہی سے ذکر شروع کرنا ہے تو معراج ہی سے بات شروع کر دی جائے۔ معراج ہم مناتے ہیں رجب المرجب کا
26वां दिन गुजर कर जो रात आती है शब मेराज, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी का ये 52वां साल है। आदम अलैहिस्सलाम को मेराज कैसी मिली? अल्लाह ताला ने उसे मस्जिद मलाइका बनाया, उन्हें ताज ज़र्री पहनाकर एक तख्त पर बिठाया। सारे फरिश्तों ने आदम को सजदा किया। सबसे पहले जिस फरिश्ते ने सजदा किया वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की जात है। सारे फरिश्तों ने सजदा किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख ज़बान का इल्म अता फरमाया और दुनिया में जितनी चीजें कयामत तक पैदा होने वाली है अल्लाह ने सब चीजों का भी इल्म अता फरमाया। ये आदम अलैहिस्सलाम की मेराज, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज। अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर बुलाया, इनसे हम कलाम होना, इन्हें जो है तौरात के तख्ते अता करना, ये सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मेराज तफसीर मानी में लिखा है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जो रात दिन अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, एक दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास एक फरिश्ता आया सिर्फ और सिर्फ इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, फरिश्ते क्यों आया हो? कहा बस आपके चेहरे को देखने के लिए। कहा कहां से आए हो? कहा मैं उन फरिश्तों में से हूं, 360 फरिश्तों में से एक फरिश्ता हूं जिसकी ड्यूटी अल्लाह ने सूरज पर लगाई है, यानी सूरज को एक जगह से मुंतकिल करके दूसरी जगह वगैरह पहुंचाना। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब जमीन पर सूरज की हरारत तपीश कितनी है तो वहां कितनी होगी। फौरन हाथ उठाए कि अल्लाह मैं सूरज की सैर करना चाहता हूं। दुआ की, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया और उसी फरिश्ते को हुक्म किया कि इदरीस को सूरज तक पहुंचा। जब इदरीस अलैहिस्सलाम सूरज के पास पहुंचे, सूरज की सारा मुआयना किया तो रब ने फरमाया, इदरीस अब कोई तमन्ना, अब कोई आरज़ू? तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला मैं मौत का मजा चखना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने वो आरज़ू भी मुकम्मल की। उसी जगह इदरीस अलैहिस्सलाम को एक पल के लिए मौत दी और फिर दोबारा जिंदा कर दिया। फिर अपने इरशाद फरमाया, इदरीस अब कोई आरज़ू और कोई उम्मीद? इदरीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला जब यहाँ तक आ गया हूं तो जन्नत को भी देख लूं। रब ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों जाओ इदरीस की आरज़ू को पूरा किया जाए। जहन्नम का नजारा किया तो फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला जब जन्नत दिखा दी है तो तेरी रहमत के खजाने जन्नत भी दिखा दे। जब इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिला किया, आपने जन्नत के हर तबकात को देखा, जन्नत में सैर व तफरीह की। अब रिजवान अलैहिस्सलाम जो दारोगा जन्नत है वो कहते हैं इदरीस अलैहिस्सलाम और बाहर आएंगे। इदरीस अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं बाहर नहीं आऊंगा। आपने जब इतना कहा तो दारोगा जन्नत रिजवान अलैहिस्सलाम कहते आपको बाहर आना ही रहेगा। क्यों? जब तक मुस्तफा जाने रहमत जन्नत में दाखिल नहीं होंगे तब तक जन्नत में किसी का दाखिला नहीं होगा। जाएगा जब तक गुलाम खुद है सब पर हराम। अरे ये तो हुजूर है, अरे हुजूर के उम्मती जब तक जन्नत में नहीं जाएंगे तब तक किसी और नबी के उम्मती का भी जन्नत में दाखिला नहीं होगा। ये सदका है मुस्तफा जाने रहमत का इस उम्मत पर। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं नहीं निकलूंगा। तो रिजवान अलैहिस्सलाम कहते हैं जब तक मुस्तफा जाने रहमत जन्नत में दाखिला नहीं लेंगे, नसीब नहीं लाएंगे, तब तक जन्नत में कोई नहीं रह सकता। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बुरे तो लेती है, ये गिरमा तो है। तो सबने जब इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम कहते ये सब तो जो है हुजूर के खादिम बन कर रहे थे, हुजूर के खादिम बन कर रहे। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने मौत का मजा भी चख लिया और अल्लाह ताला ने पुल सिरात से गुजारना है सबको और उस पुल सिरात के नीचे जहन्नम की वादियां है, मैंने जहन्नम को भी देख लिया, मौत का मजा भी चख लिया, जहन्नम से भी गुजर गया, अब जन्नत में आ गया। अब जन्नत के अंदर मैं नबी नहीं मुस्तफा का खादिम बनकर रहना चाहता हूं, मुस्तफा जाने रहमत का खादिम बनकर रहना चाहता हूं। लिहाजा अब तो मुझे रहने दिया
تعالیٰ کی رحمت نے آواز دی فرشتوں چھوڑ دو یہ حبیب کا خادم بن کر جنت میں رہے گا. تو یہ ادریس علیہ السلام کی معراج. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی معراج اللہ نے ایک پتھر پر آپ کو کھڑا کیا اور پتھر ہواؤں میں اڑا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پوری دنیا کا معائنہ کیا ساتوں زمین کو عبور کر کے تحت الثری تک سب کچھ دیکھا اور جب سر اٹھایا ساتوں آسمان کو عبور کر کے عرش اعظم تک آپ کی نگاہ کام کرتی ہے یہاں تک کہ آپ اسی پتھر پر بیٹھے بیٹھے جنت کے اندر آپ کے محل کو بھی دیکھ رہے تھے. یہ آپ کو معراج ہے. اب آئیے مصطفیٰ جان رحمت کی معراج. کسی کو ایسی معراج نہیں. ہاں ادریس علیہ السلام گئے جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھا لیکن آ کر کسی کو بتایا نہیں لیکن مصطفیٰ نے آ کر سب کچھ بتایا. مصطفیٰ جان رحمت رجب المرجب کی 26 تاریخ گزر کر 27ویں شب ہے. اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے جبرائیل جاؤ جنت کے اندر براق لے کر جنت سے جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ. مختصر بتا رہا ہوں حالانکہ معراج کی سب کی معراج کا ذکر نہیں ہوتا یہ تو مصطفیٰ کا بس مقام ایک نقطے سے بتانا ہے جو صوفیاء کرام بتانا فرماتے ہیں. جب جبرائیل علیہ السلام جنت میں گئے روایت میں آتا ہے کہ جنت کے اندر اس وقت 40,000 براق تھے. 40,000 براق جبرائیل علیہ السلام سب براق کو دیکھتے ہیں سوچتے ہیں 40,000 میں سے ایک کا انتخاب کرنا بہت بڑی بات ہے کس کو لیا جائے. جب جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی سیر کرتے ہیں اور 40,000 براق کا معائنہ کرتے ہیں دیکھا کہ ایک براق ہے جو کونے میں ہے اسی کونے پر چھپکی مارے ہوئے اپنے چہرے کو نیچے کیے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ غمگین ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ براق عجیب بات ہے دنیا میں لوگ کم کھاتے ہیں جہنم میں لوگ کم کھا رہے ہیں ارے یہ تو جنت ہے یہاں غم کی کون سی ایسی بات تمہارا تیرا سر نیچے کیوں ہے حالانکہ سارے براق تو جو ہے مستی میں ہے تو کیوں جو ہے سر جھکائے ہوئے ہے. تب وہ براق نے کہا تھا کہ میں نے کئی ہزار سال پہلے آسمانی دنیاؤں میں باتیں ہونے والی سنا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا نبی آخر الزمان معراج کی رات براق پر سوار ہو کر تشریف لائیں گے. اب اتنے براق میں میرا انتخاب کیسے ہو سکتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ہی وہی براق ہے تو ہی وہی براق ہے. لہذا جبرائیل علیہ السلام اس براق کو لے کر لاکھوں فرشتوں کی ایک نورانی بارات کی شکل میں تشریف لاتے اس روئے زمین پر اور اس وقت ہمارے نبی ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے ام ہانی کے گھر پر حضور آرام فرما رہے. حضور کیسے آرام فرماتے ہیں حضور خود فرماتے ہیں میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا نیند اور بیداری کے درمیان تھا. حالانکہ حضور بھی جانتے آج معراج ہونی ہے لیکن ان عقل کے اندھوں کو بتایا جائے کہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے کیونکہ ایک وقت ایک مرتبہ آیا تھا حضور کی بارگاہ میں اور حضور اپنے حجرے میں تھے. آنے والے کسی قبیلے کے وقت نے کچھ حضور کی بارگاہ میں مشورہ وغیرہ کرنا یا کچھ سوال کے لیے آئے تھے اور دروازہ جب حجرے کا بند تھا تو انہوں نے باہر سے مصطفیٰ جان رحمت کو آواز لگائی. اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا فوراً وہی نازل فرمائی جو مصطفیٰ جان رحمت کو اس طرح بلاتے ہیں وہ نادان ہے یہ ادب کا مقام ہے. تو آج جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ نے دروازے پر دستک نہیں کی کوئی آواز بھی نہیں کی سیدھے چھت کو پھاڑ کر حضور کے قدموں کے سامنے کھڑے دے گئے. حضور لیٹے ہوئے ہیں امام الانبیاء لیٹے ہوئے ہیں فرشتوں کا سردار ادب کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ فرشتے کی سردار کی طاقت اگر بیان کرو تو پھر بات بہت طویل ہو جائے گی. اندازہ لگا لیجیے یہ کھڑے ہیں کون کھڑے ہیں جو آدم علیہ السلام کے پاس تقریباً 40 یا 50 مرتبہ آئے جو حضرت موسیٰ کے پاس 124 مرتبہ آئے اور جو ہمارے نبی کے پاس 25,000 مرتبہ وہ ادب کے ساتھ کھڑے ہیں. سوچتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کو کیسے بیدار کیا جائے. اب سوچ میں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز اعلان ہوا یہ ندا آئی کہ جبرائیل اگرچہ تجھے نور سے پیدا کیا ہے لیکن تیرے ہونٹوں کو کافور سے پیدا کیا ہے اور سبب آج ہی کی رات ہے.
اسی رات کے لیے تیرے ہوٹھوں کو جو ہے کافور سے پیدا کیا ہے اور کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمے کو بوسا تو تیرا حبیب بیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی پیشانی یہاں اپنے تلوے میں کوئی بوسا دے گا تو بوسا دینے والے کی پیشانی بھی یہاں لگے گی، انگلیوں میں تو لگے گی۔ گویا حضرت جبرائیل بوسا دیتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی بھی مصطفیٰ کے تلووں میں ٹچ ہوتی ہے۔ جب حضور بیدار ہوئے، آنکھوں کو کھولتے ہیں، پوچھا جبرائیل اس وقت کون سے احکام لے کر آئے ہو؟ کیا کوئی وحی لے کر آئے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور نہیں، بس آپ کے لیے بار برات تیار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ساتوں آسمان مکہ لا مکہ کی سیر کروا کر اپنی زیارت سے مالا مال کروانا چاہتا ہے۔ تو اب صوفیہ کرام فرماتے بس آخری بات سنیے، مصطفیٰ کا مقام دیکھیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بوسا دیا پیشانی کو، گویا حضور کے تلووں میں ٹچ ہو۔ پیشانی انسان کے وجود کا اوپلا مقام ہوتا ہے، قدم انسان کے وجود کا نچلا مقام۔ تو یہاں جبرائیل علیہ السلام نے مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو چھو کر یہ بتا دیا، اے لوگوں دیکھو جہاں جبرائیل کا مقام ختم ہوتا ہے مصطفیٰ کا وہاں حضور ہوتا ہے۔